جب کسی نے رسول سے پوچھا کہ آپ کو صحابہ میں سب سے زیادہ پسند کون ہے، دیکھا آپ نے کتنی پرانی بیماری ہے، کتنی پرانی بیماری ہے یہ، کہا آپ کو صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں؟ تو کسی مسٹر ایکس کا نام لے لیا رسول نے، اب ممبر سے کیا تذکرہ، پھر پوچھا کہ بھائی نمبر 2 پہ، تو پھر کسی مسٹر وائی کا نام لے لیا، پھر کہا نمبر 3 پر، پھر کسی مسٹر زی کا نام لے لیا۔ اب ذرا سا تنک گیا، کہنے لگا اینا علیون، اس نمبرنگ میں علی کہاں ہے؟ پوچھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا نا۔ اب اس کو تو جواب نہیں دیا، جو پیارے بیٹھے تھے ان کی طرف رسول متوجہ ہوئے اور کہنے لگے انظروا ھذا الرجل یسألنی عن نفسی، ارے اس کو دیکھو، میرے نفس کو میرا صحابی سمجھ رہا ہے۔ کہ اس کو دیکھو، میرے نفس کو میرا صحابی سمجھ رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب نظام اخوت قائم کیا تو مزاج دیکھ کے بھائی بنا دیا۔ بھائی مہاجر انصار کو بھائی بنایا نا، بھائی جس کا جیسا مزاج تھا، جو جس کیٹیگری میں فٹ ہوتا تھا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو تنہا علی رہ گئے۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو رسول نے کیا کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا واخی فی الاخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یعنی سارے رشتے یہاں ختم ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج محرم تک آپ آ گئے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہیں۔ سارے رشتے یہاں ختم ہو جائیں گے لیکن وہاں کے رشتے قائم رہیں گے۔ کہا علی وہاں بھی بھائی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب بھائی ہے تو نفس ہے، جب نفس ہے تو رسول کے ساتھ ہے، تو کیا رسول تو مقام محمود پر ہوں گے، علی کہاں ہوں گے؟ کیا رسول تو مقام محمود پر ہوں گے؟ کہا بھائی علی کہاں ہوں گے؟ تو ایک مرتبہ رسول نے بلایا کہ علی ایسا کرو کہ یہ لوائے الحمد لے کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور رسول نے کہا وہی نجات پائے گا جو اس جھنڈے کے سائے میں ہوگا۔ تو جسے دنیا میں پرچم عباس کے سائے میں آنے کی عادت نہ رہی ہو، اسے وہاں بھی اس پرچم کا سایہ۔ جو یہاں پرچم عباس کے سائے میں آتا ہے وہ وہاں بھی سائے میں آئے۔ عقل نہیں آتی دنیا کو، چند لمحے کے لیے موسیٰ جس صندوق میں آ جائیں، قرآن اس کا تذکرہ کرے، قرآن اس کو کہے کہ اس میں تمام کمالات انبیاء ہیں، وہ تابوت سکینہ ہے اور تمہیں اطمینان دے گا۔ کون اطمینان دے گا؟ جس لکڑی نے چند لمحوں کے لیے آغوش میں لے لیا، تو قرآن نے کہا وہ تابوت تمہیں سکون دے گا، پیس پرووائڈ کرے گا، اطمینان دے گا، کیوس کو ختم کر دے گا۔ جو چند لمحے موسیٰ کو لکڑی جامد ہے یا نہیں؟ اور قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے اس کا احترام ہے یا نہیں؟ تو کہا بھائی لکڑی کیسے سکون دے سکتی ہے؟ لکڑی کیسے امن دے سکتی ہے؟ لکڑی کیسے پیس دے گی؟ کہا بھائی مسئلہ لکڑی کا نہیں، کیونکہ نسبت موسیٰ سے ہے، تو ہم نے اس لکڑی کو صاحب کمال بنایا۔ تو اب خالی کپڑا اور لکڑی نہ دیکھنا، نسبت ابو الفضل العباس سے ہے۔ کچا لمحوں کے لیے قرآن ہے بابا، قرآن ہے، کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے۔ کہا یہ تمہیں سکون دے گا، یہ تابوت سکینہ ہے جس نے چند لمحوں کے لیے موسیٰ کو بھائی پانی میں بہایا نا، اور وہ صندوق لیتا وہاں گیا پانی میں، اور موسیٰ زندہ پہنچ گئے، چند لمحوں کے لیے گود میں لیا۔ قرآن نے کہا صاحب معجزہ، اور وہ ابو طالب جو 20 برس تک محمد کو گود میں لیے بیٹھا رہا۔ چند لمحے کے لیے لیا تھا صندوق نے، کہا تمہیں سکونت دے گا، اطمینان دے گا، اور وہ ابو طالب
جو 20 برس تک خاتم النبیین کو گود میں لیا بیٹھا تھا، جس کی گود میں پلے محمد مصطفیٰ، کیا اس کا نام سکون نہیں دے گا؟ کیا اس کا نام رحمت نہیں دے گا؟ کیا اس کا نام برکت نہیں دے گا؟ تو اگر نسبت لکڑی کو ہو جائے موسیٰ سے تو صاحب معجزہ، تو اگر اس علم کو نسبت ہو جائے عباس سے تو کیا صاحب معجزہ نہیں ہے؟ یہی فضل ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. اسی فضل کو سورہ نساء بیان کر رہی ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تم حسد کرتے ہو، جیلس ہوتے ہو، ان سے حسد کرتے ہو جنہیں ہم نے اپنا فضل دیا.